کیا آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ تعلق میں ہیں جو کہ آلریڈی کسی کا ہو چکا ہے، وہ آلریڈی کسی اور کی زندگی میں جا چکا ہے؟ اگر آپ کو اس انسان کے ساتھ محبت ہو گئی ہے تو پھر اس سچویشن سے آپ نے کیسے نکلنا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے۔ میرے پاس بہت سارے لوگوں کے کیسز آتے ہیں اس طرح ایکسٹرا میریٹل افیئرز کے، اور جب ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھنے لگ گئی تو میں نے سوچا کہ ایک ڈیٹیل سی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہمارے تک نہیں پہنچ پاتے تو ان کی ہیلپ ہو جائے، ان کی مدد ہو جائے کہ اس طرح کی سچویشن سے اب آپ نے کیسے نکلنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینا وہ ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ خیالات کی دنیا میں جینا چھوڑ دیں۔ تیسرا سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ آن لائن عاملوں کے پاس اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے پاس خدا کے لیے جانا چھوڑ دیں۔ اب اگر ایک انسان کی زندگی میں کوئی اور آ رہا ہے، وہ کسی اور کی زندگی میں کسی اور کے نکاح میں اگر چلی گئی ہے اور وہاں پر اس کے مسائل ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بنتی، اس کو اپنے ہسبینڈ نہیں پسند، اس کو اپنا سسرال نہیں پسند، فیملی نہیں پسند، زبردستی میرج ہو گئی، یا جو بھی معاملات تھے وہ ان کی زندگی میں، اس انسان کی زندگی میں چلی گئی ہے، اگر وہ پریشان بھی ہے نا، تکلیف میں بھی ہے، تو اس کی تکلیف کا حل آپ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو آپ لوگ اپنی محبت جتاتے ہیں نا، جس کو آپ لوگوں نے ایک محبت کا نام دیا ہوتا ہے، اب یہ بیسیکلی سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں کا ایک آفیشیل ریلیشن شپ بنتا ہے، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، یا ہسبینڈ کہیں باہر کام پر چلے جاتے ہیں، کوئی ان کا اپنا بزنس ہوتا ہے، تو پیچھے اسی طرح سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کسی انسان کے ساتھ بات چیت کرنے کا۔ اب کچھ عرصے تک وہ بات چیت صرف بات چیت کی حد تک رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ایڈکشن بن جاتا ہے، ایک انسان کی عادت ہو جاتی ہے، پنجابی میں کہیں تو اس کی لت پڑ جاتی ہے، بندہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا کہ یار نہیں، اس کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ایموشنلی، جذباتی طریقے سے یا پریشرائز کر کے آپ اس کو کہیں کہ جی آپ اس اپنے پہلے والے ہسبینڈ کو چھوڑ دیں اور میرے ساتھ میرج کریں، اگر آپ کسی کو فورس کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کسی انسان کا گھر برباد کر رہے ہیں، کسی کی زندگی کا سکون آپ برباد کریں۔ یار بے شک نہیں بن رہی نا، تو آپ کم از کم ان کے تعلق توڑوانے میں اس کا ذریعہ آپ نہ بنے۔ اگر آپ کسی کا گھر توڑیں گے، کسی کی خوشیاں چھین کر اگر آپ خود اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہیں گے، ایک سیلفش انسان بن جائیں گے، تو یہ خوشیاں زیادہ وقت کے لیے آپ کی زندگی میں بھی نہیں رہنی، ٹھیک ہے؟ پہلی بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب صرف آپ نے اس انسان کے ساتھ صرف بات چیت کی ہوئی ہے، دور سے آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے کہ جی وہ اتنا اچھا انسان ہے، جب وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا نا، وہ کہتے ہیں کہ محبت کی شادی کر لیں یا شادی کے بعد محبت کر لیں، بات صرف ایک ہی ہے۔ ابھی آپ کو چاہیے تھا زندگی میں صرف اور صرف سہارا، کوئی سننے والا، کوئی بات چیت کرنے والا۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کے ریلیشن شپ میں یہ جو آپ کی ایک ایڈکشن بن گئی ہے، اگر اس نے زندگی میں آگے موو آن کر لیا ہے تو خدا کے لیے آپ بھی اپنے زندگی میں موو آن کر جائیں، اس کا پیچھا آپ چھوڑ دیں۔ عادت ہے، بے شک جتنا مرضی سالوں کا تعلق تھا نا، عادت ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اپنانے کے لیے اچھا اصل محبت ہے کیا؟ اصل محبت یہی ہے کہ آپ محبوب کی خوشی میں خوش ہو جائیں، کسی کو اپنی زندگی میں حاصل کر لینا، آپ کہیں کہ جی نہیں یہ محبت ہے، تو اصل محبت یہی ہوتی ہے کہ آپ محبوب کی خوشی میں خوش ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یار وہ خوش ہے تو بس اس کو خوش رہنے دیں۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سیلفشنس کا رویہ ہے، خود غرضی ہے، تو کبھی بھی خود غرضی کے فیصلے نہ کریں، اپنی ذات کو صرف سامنے رکھ کر آپ فیصلے نہ کریں اور کسی کی زندگی کا سکون برباد نہ کریں۔ کوشش کریں کہ اس کو اپنے راستے پر جانے دیں اور آپ اپنا راستہ اختیار کر لیں۔